17واں پارہ ہے سورۃ الحج، آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج۔ صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب، اگر ہو تم شک میں، من البعث، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں، فإنا خلقناکم، تو یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، اور پھر پانی کے ایک قطرے سے، ثم من علقۃ، پھر خون کے ایک لتڑے سے، ثم من مضغۃ، اور پھر گوشت کے ایک ٹکڑے سے، مخلقۃ، جس پر نقش بنا ہوا، وغیر مخلقۃ، اور بغیر نقش بنے ہوئے، لنبین لکم، تاکہ ہم تمہارے سامنے کھل کے بیان کرے، واضح کرے، ونقر فی الارحام، اور ہم رکھتے ہیں رحم کے اندر، ما نشاء، جو ہم چاہے، الی اجل مسمی، ایک مقررہ وقت تک، ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں بچپن میں، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی قوت اور جوانی تک، ومنکم من یتوفی، اور بعض تم میں سے وہ ہوتے ہیں جن کو وفات دی جاتی ہے، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور بعض وہ ہوتے ہیں جن کو لٹایا جاتا ہے رذیل عمر کی طرف، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، کہ انجام کار وہ جانتے نہیں جاننے کے بعد کسی چیز کو، وتری الارض ہامدہ، اور آپ دیکھتے ہیں زمین کو بچی ہوئی، دبی ہوئی، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جب ہم اس کے اوپر پانی اتارتے ہیں، اہتزت، تو زمین حرکت میں آ جاتی ہے، وربت، اور ابر آتی ہے، وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہر قسم کے بارونق چیزیں جو ہے وہ اگا لیتی ہے، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اور یہ اس لیے کہ اللہ جل شانہ حق ذات ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہی مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، اور یقیناً قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس کے وقوع کے بارے میں کوئی شک نہیں، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور یقیناً اللہ جل شانہ دوبارہ زندہ کریں گے، اٹھائیں گے، من، ان لوگوں کو، فی القبور، جو قبروں میں ہیں۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے
قیامت کے خوفناک منظر کے بارے میں بیان فرمایا، اس کی ہولناکی کو بیان فرمایا کہ قیامت کا زلزلہ اتنا سخت ہے کہ دودھ پلانے والی جو مائیں ہوں گی وہ اپنے بچوں سے غافل ہو جائیں گی، ان کو بھول جائیں گی، اور حاملہ عورت اپنے پیٹ پہ حمل جو ہوگا اس کو گرا ڈالے گی، اور لوگ گوئے کہ ایسے نظر آئیں گے نشہ کیے ہوئے، حالانکہ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ جل شانہ آج کے آیت مبارکہ میں موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں دلائل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ دو دلیلیں بیان کی جاتی ہے، ایک انسان کی ذات کے حوالے سے اور دوسرا جو ہے زمین کے حوالے سے۔ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ میں ایک مرتبہ مر گیا اور میرا گوشت، میری ہڈیاں ریزہ ریزہ، ذرہ ذرہ اور بالکل مٹی ہو گیا، تو اب یہ کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ اس لیے قرآن پاک کے اندر اللہ جل شانہ کفار مشرکین کے حوالے سے قول بیان فرمائیں، یقولون اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ پہلی حالت کی طرف لوٹا دیے جائیں گے؟ جیسے آج دنیا کے اندر ہم ایک جسم رکھتے ہیں، شکل صورت رکھتے ہیں، کیا ہم اسی طرح دوبارہ واپس لوٹا دیے جائیں گے؟ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، حالانکہ ہم بوسیدہ ہڈیوں والے ہو گئے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ریزہ ریزہ ہو گئی، دوبارہ میں کون زندہ کرے گا؟ اللہ جل شانہ سمجھانا چاہتے ہیں، یا ایھا الناس، اے انسانوں، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر واقعی موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں تم شک میں پڑے ہوئے ہیں، اگر تمہیں شک لگتا ہے، تمہارا یقین نہیں آ رہا کہ کیسے زندہ کیے جائیں گے، تو پھر سب سے پہلے اپنی ابتدا کو سوچو۔ تمہیں جو اللہ نے پہلی مرتبہ بنایا تو کس چیز سے بنایا؟ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، اول مرتبہ تجھے اللہ نے بنایا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے خلقناکم، تمہیں وجود دیا ہوا ہے، من ترابن، اور مٹی سے ہم نے وجود دیا ہے، تمہیں پیدا کیا ہوا ہے۔ اول انسان حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے مٹی سے بنایا۔ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مختلف زمین کے حصوں سے مٹی جمع کرا کے انسان کا مجسمہ بنایا، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے اس کے اندر روح ڈالی، تو وہ مٹی جو بالکل بے جان ہے، اللہ نے اس سے ایک جیتا جاگتا انسان بنایا۔ اس انسان سے اللہ جل شانہ آگے آدم علیہ السلام سے اللہ پاک نے بی بی حوا کو بنایا، اور آگے انسانیت کے نسل کو اللہ جل شانہ نے تناسل کے راستے سے آگے چلایا۔ اب اللہ جل شانہ نے انسانوں کا جو سلسلہ چلایا ہے، اللہ فرماتے ہیں پہلے تو مٹی سے بنایا، ثم من نطفۃ، آگے جو ہم نے انسانوں کا نظام چلایا ہے، توالد و تناسل کا جو طریقہ ہے، ہم نے ایک قطرے سے، پانی کے قطرے سے انسان کو بنایا، اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اسی قطرے کو ہم بناتے ہیں، خون کا ایک لوتڑا بنا لیتے ہیں، ثم من علقہ، اور پھر اس کو آگے اللہ جل شانہ وہ جمع ہوا خون ہوا کرتا ہے، اللہ پاک اس کو چینج کرتے کنورٹ کرتے کہ اس میں ثم من مضغۃ، گوشت بنا لیتے اللہ جل شانہ، اور پھر وہ گوشت پہ اللہ یوں بنا لیتے ہیں مخلقۃ، کبھی اس کے اوپر انسان کا نقش بنا ہوا ہوتا ہے، وہ غیر مخلقہ، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس پر انسان کا نقش نہیں بنا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ پاک جب انسان کو بنانا چاہتے ہیں تو ماں کے پیٹ کے اندر اللہ جل شانہ انسان کو بناتے ہیں، اللہ پاک ایک باریک پانی کے قطرے سے انسان کو بنا چکے، اور اسی قطرے سے اللہ جل شانہ نے اس کو جمع ہوا خون بنا کے، اس کو گوشت بنا کے، اس پر انسان کی ڈیزائننگ ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مخلقہ، وہ جو انسان کا اللہ جل شانہ نقش بنا لیتے ہیں تو وہ پورا کے پورا بنا لیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غیر مخلقہ پورا نہیں بنایا ہوا ہوتا ہے۔ کبھی اللہ جل شانہ پورا انسان بنا لیتے ہیں، اور کبھی اس کے اعضاء کے اندر کوئی کمی آ جاتی ہے۔
ہم دیکھتے رہتے دنیا کے اندر انسان پیدا ہوتا ہے، بعض کامل اعضاء والا اور بعض ناقص اعضاء والا، کسی کے ہاتھ میں، کسی کے پاؤں میں، کسی کے کان میں، بعض اوقات کوئی نقص ہوتا ہے، تو یہ اللہ جل شانہ پیدا کر لیتے اس انسان کو۔ مقصود یہاں پر بیان یہ کرنا ہے کہ کون ہے وہ ذات جس نے اس انسان کو اس مٹی سے اور ایک قطرے سے بنایا اور لوتڑا بنا کے، گوشت بنا کے انسان کی ڈیزائننگ کی ہے۔ تو جس ذات نے اس انسان کو اس مٹی سے اور قطرے سے بنایا ہوا ہے پہلی مرتبہ، تو دوبارہ اللہ کے لیے اس انسان کو بنانا کیا مشکل ہے؟ اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اگر یہ مٹی ہو جائے، ریزہ ریزہ، ذرہ ذرہ ہو جائے، اللہ کے لیے اس کو بنانا مشکل نہیں ہے۔ مراد مقصود یہاں پر یہ ہے۔ اور یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ ایک گوشت کا ٹکڑا تو بنا لیتے ہیں، کبھی انسان کامل ہو کہ اللہ پاک اس کو وجود عطا فرما لیتے ہیں، اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہ پیدا کرنا اور ضائع کرنا، یہ جو اللہ جل شانہ انسان کو مختلف مراحل سے گزارتے ہیں، تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم یہ بات آپ کے سامنے رکھتے تاکہ ہم کھل کے آپ کے سامنے بیان کر لیں، واضح کر لیں کہ اللہ جل شانہ قادر ہے انسان کو پیدا کرنے پہ۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، پھر انسان کو مختلف مراحل سے اللہ پاک گزارتے ہیں، اللہ جل شانہ اس کو برقرار رکھے ہوتے ہیں ماں کے رحم میں، انسان پڑا رہتا ہے، جس کے لیے کم سے کم بعض اوقات 6 مہینے کی عمر میں اللہ جل شانہ اس کو پیدا فرماتے ہیں، ماں کے رحم سے نکال لیتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ کے لیے وقت کبھی 1 سال پورا ہو جاتا ہے، کبھی 10 مہینے، کبھی 11 مہینے، زیادہ بھی کبھی کبھار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، جو ہم چاہتے ہیں إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ وقت تک ہم اس کو ماں کے رحم میں برقرار رکھتے ہیں۔ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں نکالتے ہیں ماں کے رحم سے بچپن کی حالت میں، کہ انسان نہ کچھ سمجھنے والا، نہ کچھ پکڑنے والا، نہ چلنے والا، بالکل چھوٹا ہوا کرتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، جب دنیا کے اندر ہم تمہیں لے آتے ہیں تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی قوت اور جوانی تک۔ بندہ بچپن سے جوانی تک قوت اور طاقت پہ پہنچ جاتا ہے، خود چلنے والا، پکڑنے والا، دیکھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا۔ وَمِنْكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ، اور پھر جوانی کے بعد بعض اوقات بعض لوگوں کو وفات دی جاتی ہے، دنیا سے رخصت ہو چلے جاتے ہیں، اور بعض وہ مِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور بعض وہ ہے کہ جن کو لوٹایا جاتا ہے رذیل عمر کی طرف، کہ انسان دوبارہ اس عمر کی طرف چلا جاتا ہے، اس حالت کی طرف چلا جاتا ہے کہ جیسا کہ بچپن میں تھا، کچھ سمجھتا نہیں تھا۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، انجام کار یہ ہوا کرتا ہے کہ یہ بڑھاپے کی حالت پہ جب پہنچ جاتا ہے تو پھر کسی چیز کو جاننے کے بعد پھر اس کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا چیز ہے، سمجھ ختم ہو جاتی ہے، فہم ختم ہو جاتی ہے، باوجود ایک چیز کو جاننے کے پھر بھی نہیں جانتا ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں زمین کو، یہ ایک دلیل یہاں پر تک پوری ہو گئی انسان کی ذات کے حوالے سے، کہ جو اللہ انسان کو اس مراحل سے گزارنے والے ہیں وہی اللہ اس انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہیں۔ دوسری دلیل اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کیسے مردہ کو زندہ کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں آپ دیکھتے ہیں اس زمین کو کہ یہ دبی ہوتی ہے، بجھی ہوئی ہوتی ہے، بالکل بنجر ویران زمین ہوتی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، یہی بجھی دبی زمین، مردہ زمین، جب ہم اس کے اوپر آسمان سے پانی کو برساتے ہیں، نازل کر لیتے اتارتے ہیں، اہتزت، زمین کے اندر حرکت پیدا ہو جاتی ہے، اور حرکت پیدا ہو جانے کے بعد وربت، ابر آتی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اس کے بعد یہ اگا لیتی ہے ہر قسم کے بارونق چیزوں کو، مختلف قسم کے پھل، مختلف قسم کی سبزیاں، مختلف قسم کے فصل، یہ زمین اگاتی رہتی ہے۔ تو جس طرح اللہ اس زمین کے اندر جو کہ مردہ ہوتی ہے، جس کے اندر کوئی کاش کے قابل زمین ہی نہیں ہوتی ہے،
اور اللہ پاک پانی اتار دیتے ہیں، اور اس پانی کی برکت اللہ اس کے اندر جان پیدا فرماتے ہیں، اور یہی بنجر ویران زمین قابل کاش ہو جاتی ہے، اور کسان اور زمیندار محنت کر کے اس کے اندر ہل چلاتے ہیں، اس کے اندر تخم ڈالتے ہیں، اور وہی زمین جو کہ بنجر ویران تھی، جب اللہ پانی اتار لیتے ہیں اس کے اندر ایک جان پیدا ہو جاتی ہے، وہی قابل کاش زمین بن کے مختلف قسم کے فائدے انسانوں کو دیتی رہتی ہیں، مختلف اناج اگاتی رہتی ہیں، مختلف قسم کے فصل اگاتی رہتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو ذات اس زمین کو جو کہ مردہ اور بے جان ہے اس کے اندر جان پیدا کر کے اس کو اللہ قابل کاش بنا کے، جس طرح یہ زمین جاندار بن جاتی ہے اور یہ مختلف قسم کے فصل دیتی ہیں، تو ایسے اللہ پاک مردے انسان کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہیں۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، اللہ فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ اللہ جل شانہ حق ذات ہے، اللہ کے لائق ہے یہ بات، اللہ قدرت و قوت اور طاقت والے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہی اللہ اس مردے کو دوبارہ زندہ کرے گا، وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ جل شانہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ لیکن یہ انسان ہے کہ سب سے بڑا ناشکر ہے، اس لیے اللہ پاک نے ایک موقع پر انسان سے شکوہ کیا ہوا ہے، قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ، مارا جائے یہ انسان، تباہ و برباد اور ہلاک ہو جائے، کتنا بڑا ناشکر بن گیا، عجیب بات ہے۔ من ای شیء خلقہ، انسان اپنی ابتدا کو سوچے اللہ نے کس چیز سے اس انسان کو بنایا ہے، من نطفۃ خلقہ فقدرہ، اللہ نے ایک باریک قطرے سے بنایا، اور اللہ پاک نے اس انسان کو اندازے پہ رکھا، پھر ماں کے پیٹ سے نکلنے کے راستے کو ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ، اللہ نے راستے کو آسان بنایا، پھر دنیا کی زندگی اللہ فرمایا پھر موت دے گا، پھر قبر کی طرف لے جائے گا، ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ دوبارہ چاہیں گے تو اس انسان کو دوبارہ اٹھا لیں گے، کلا لما یقض ما امرہ، اسی اللہ نے اس انسان کو وجود سے نوازا، اسی اللہ نے اس انسان کو چلنے والا، پھرنے والا، دیکھنے والا، سننے والا بنایا، بولنے والا بنایا، اللہ نے قوت اور طاقت اور مال اور دولت اور اولاد سے نوازا، لیکن انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کلا لما یقض ما امرہ، اللہ نے اس کو جو حکم دیا اس نے کبھی پورا ہی نہیں کیا، پورا ہی نہیں کیا۔ ایک فرض نماز ہے، اس میں بھی انسان کتنی کوتاہی اور غفلت کر لیتا ہے، حالانکہ دن رات ہر سانس اللہ کی نعمت ہے، اللہ روک لے تو کوئی ہے دینے والا، یہ دن رات اللہ کی نعمت، یہ پانی اور یہ بھوک کا مٹھانا، پیاس کا مٹھانا، ہاں جی ساری چیز اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، یاد رکھو قیامت آنے والی ہے، تم دنیا کے اندر اپنے آپ کو ایک ذمہ دار سمجھتے ہو، اپنے ساتھ کسی خادم کو اور نوکر کو اپنے پاس رکھتے ہو تو تم اس سے حساب لیتے ہو، آپ اس کے تنخواہ مقرر کر لیتے ہیں، پھر کام دیکھتے ہو، جائزہ لیتے میرا کام کرتے ہے کہ نہیں کرتا ہے، کام کرتا ہے اور صحیح کام کرتے ہیں تو آپ اس کو پھر نوازتے رہتے ہیں، اور اگر کام نہیں کرتے پھر آپ اس کو محروم کر لیتے ہیں۔ ایسے اللہ نے دنیا کے اندر انسان کو بھیجا، انسان کے اوپر ذمہ داری رکھی اور انسان کے ذمہ کام لگایا کہ تم نے اپنے رب کو مان کے، رب کی مان کے چلنا ہے۔ اب جو رب کو مان کے، رب کی مان کے چلیں گے، اللہ ان کو انعامات سے نوازیں گے، جنت کی مبارک زندگی سے نوازیں گے، حساب و کتاب اللہ کریں گے، اور جو نہ ماننے والے ہیں تو ان کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ تو یہ قاعدہ اور قانون ہے کہ انسان، ہر انسان دیکھتا رہتا ہے، جس کے ذمہ کچھ کام لگے تو اس کا حساب و کتاب کیا جاتا ہے اس کے ساتھ۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، تو اللہ نے قیامت کے دن اس کو لیے رکھا ہوا ہے، اس لیے اللہ جل شانہ دوبارہ اٹھائیں گے ان لوگوں جو قبر کے اندر ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم شک میں پڑے ہوئے ہو موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کے بارے میں، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، یقین ہم نے تم کو پیدا کیا اول وہلت میں مٹی سے، جیسا کہ آدم علیہ السلام کو، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، اور پھر اللہ جل شانہ نے بنایا تم لوگوں کو ایک باریک پانی کے قطرے سے، بقیہ انسانی نسل کو چلاتے ہوئے، ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ، اور پھر خون کے ایک لوتڑے سے، ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ، اور پھر خون گوشت کے ایک ٹکڑے سے، مُخَلَّقَةٍ، جس پر نقش بنا ہوا، وغیر مُخَلَّقَةٍ، اور جس پر نقش نہیں بنا ہوا، لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم تمہارے سامنے کل کے واضح بیان کر لیں، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، اور ہم برقرار رکھتے ہیں ماں کے رحم کے اندر، مَا نَشَاءُ، جو ہم چاہ لیتے ہیں، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، مقررہ وقت تک، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر ہم تم کو نکالتے ہیں بچپن میں، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی قوت اور طاقت اور جوانی کو،
وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، پھر تم میں سے بعض کو وفات دی جاتی ہے، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور پھر تم میں سے بعض کو لٹایا جاتا ہے رذیل عمر کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر سے پناہ مانگتے تھے، بندہ اس سے محتاج بن جاتا ہے، دوسرا کھلاتا ہے، دوسرا پلاتا ہے، دوسرا صاف کراتا ہے، دوسرا پہناتا ہے، اس کو بھی محتاجی کی زندگی، ارذل عمر، اس میں انسان دوسرے کا محتاج مگر، اس لیے اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، انسان اللہ سے پناہ مانگی اس عمر کی۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ انجام کار جانتا نہیں وہ کسی چیز کو باوجود جاننے کے یا جاننے کے بعد۔ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً، اور دیکھتے ہیں آپ زمین کو بجھی ہوئی، دبی ہوئی، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جب ہم اس کے اوپر پانی برسا لیتے ہیں، اتار لیتے ہیں، اہتزت، تو وہ حرکت میں آ جاتی ہے، وربت، اور ابھر آتی ہے، وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہر قسم کی بارون چیزیں اگاتی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اور یہ اس لیے کہ اللہ جل شانہ حق ذات ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور وہی ذات جو ہے مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یقیناً قیامت کا دن جو ہے وہ آنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور یقین اللہ جل شانہ دوبارہ اٹھائیں گے ان کو جو قبروں میں ہیں۔ صدق اللہ۔